فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سخت باتیں کرتا ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان وہ کہتے ہیں ایک منٹ فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل، فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری۔ اقبال کہتا ہے اگر لوہا بھی نرم ہو جائے تو پھر تلواریں کیسے بنیں گی۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے تمام عوام حکمران حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے میرا یہ شعر ہے کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ بس توجہ، مجھے آداب نہیں آتے، میں نے آداب صرف رسول اللہ کے پڑھے ہیں۔ ہاں بس ایک ہی آداب پڑھے زندگی ڈی چوک کے آداب اسے نہیں پڑھے۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ڈی چوک میں کیا ہوتا ہے؟ میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے؟ توجہ، میڈیا والے آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہماری بات درد کو سمجھیں۔ اے صدا نہیں رہنا ہے تھے آخری سوال حضور کے بارے ہونا نے اے نہیں ہونا تجھے حکومت پاکستان نہ کتنی وفا کی تھی مالکان نہ سوال آخر تے قبر چے ہونا نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نبی نہ کتنی وفا کر کے آئے ہو۔ چلے ہو اسی کوئی اہم درد لے کے نہیں بیٹھے۔ اے جج ہسے قرآن دیا آیتوں تے، اے سپریم کورٹ دے جج ہسے قرآن سن کے ہسے، کہتے ہیں اچھا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتاؤ ہم ٹھیک چاہو نہ آتے تو کیا کرتے؟ ممتاز قادری جو حضور کی عزت پر پیرا نہ دیتا تو کیا کرتا؟ صدر اس ملک کا کہتا ہے جو سود کھاتا ہے وہ کھائے، جو نہیں کھاتا اس کو اللہ پوچھے گا۔ پھر عدالتیں ختم کر دو، جو جرم کرے گا اس کو اللہ پوچھے گا۔ تم نے جج کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ نہیں پوچھنا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ باتیں آپ چھپا چھپا کر، حضور کا دین نہیں چھپے گا۔ ہاں لاکھوں کوئی اس کے لیے بات کرے، یہ بات نہیں ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ ہاں رسول اللہ نے فرمایا جو میں دین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ یہ مولویوں اور پیروں اور آپ نے دین کو سہارا نہیں دیا ہوا، دین اپنی پاور سے کھڑا ہے۔ 24 گھنٹے آپ چلاتے ہیں کیبل تو کہتے ہیں جی ہم ثبوت بتائیں کہ فحاشی کیا ہوتی ہے۔ جو مسلمان کی بیٹی طواف کعبہ کرتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتی، وہ کرکٹ کی گیند ایسے کرا سکتی ہے؟ میں بتاؤ نا کیوں دین کی تباہی مچائی ہوئی ہے؟ تم نہیں چل سکتے تو کہو ہم حضور کا کلمہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کعبہ را بہت کعبہ را تحت کم نہش عشق بازاں را سار تحت عشق۔ اقبال کہندا دین کسی دے پیرے چ نہیں پیندا، جب بٹیرا بھی آئے گا تو دین انہوں شاہین بنا کے پیش کر دے گا۔ یہ دین دے کوئی بڑے بڑے لوگ خدمت نہیں نہ کرن گے تے اے فقیر دی چوک چ آ جان گے، اے فقیر آ جان گے، اے فقیر آ جان گے۔ اے مت کوئی سمجھے کہ ایم ایل اے دین دی گل نہیں کی تے فقیر آ گئے کہ نہ آ گئے۔ اقبال کہندا جے ابو جہل تے ابو لہب اسلام دی خدمت نہیں کی تھی تو پھر اسلام پیرا چ نہیں پیا۔ بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ ایچے بولا جبی۔ اقبال کہندا پھر اللہ تعالیٰ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا، صہیب نو روم تو بلا لیا، فرمایا میرے نبی دی خدمت کرو تم۔ ہاں جی ممتاز قادری کا نام ہم ایسے نہیں لیتے۔ اقبال بولیا کہنے لگا غلامہ تے تھکتے بھی کوئی نہیں سن۔ حضرت عمر کیوں کہندے سن بلال نو ویکھ کے بلال ساڑا سردار ہے۔ اقبال اتھے پھر بولیا کہنے لگا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو گواہ میں۔ مت کوئی سمجھے مولی خادم کی پگڑی یہ نہ کھلے دین کے لیے، رسول اللہ کو لوگ پتھر مار دیں، باتیں نہ کرو۔ آپ میڈیا والے میں آپ کو سارے احترام، ایک بات اگر آپ سن سکیں، ساری دنیا کی عزت ہے۔ توجہ
ہمیں مت کوئی سمجھا اسمبلی کی عزت کیا ہوتی ہے، ایوان صدر کی کیا ہوتی ہے، فوج کی مقدس کی عزت کیا ہوتی ہے، ہم ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن غیر مشروط جو محبت ہے وہ صرف حضور کے ساتھ ہے۔ بے شک ساری دنیا کی عزت ہے اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پیشاب چھڑوایا، بس۔ جدید و قدیم پڑے ہویا اقبال، جدید و قدیم پڑے ہویا اقبال، غازی علم الدین دی قبر جو باہر نکلیا، غازی علم الدین تو ویخ کے بھی قرآن نہیں سی پڑے ہویا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب تسی کہتے ہیں ممتاز قادری کا نام کیوں لیتے ہو؟ جدید و قدیم پڑے ہویا اقبال، غازی علم الدین دی قبر جو باہر آیا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، حیدر خان دا پتر غازی لے گیا، کیڑی گل تو غازی لے گیا؟ پڑھے ہوئے تو اقبال سی، جدید تے قدیم اقبال پڑھے ہوئے تے ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا، گل تو وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے لبے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پیش ہو گئے، آج کہتے ہو دہشت گرد، یہاں دہشت گرد آ گئے۔ قائد اعظم نے مقدمہ لڑا اور بلانے والے اقبال تھے، انہوں نے کہا عشق رسول کا مقدمہ لڑ، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے 14 جولائی 1929۔ قائد اعظم آگے آگے، اقبال پیچھے پیچھے، فائل اٹھائی ہوئی، آدھا پاکستان 2 دن بن گیا۔ ججوں نے کی آئیں بائیں شائیں، قائد اعظم سیدھے ہو گئے، انہوں نے کہا ججوں تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ غیر مشروط اقبال نے چندہ مانگا، علم الدین ڈیفنس کمیٹی اقبال نے بنائی، میڈیا ہماری یہ باتیں نہیں چلائے، پانی آنے پاکستان کے حوالے سے تو چلائے نا۔ علم الدین ڈیفنس کمیٹی کس نے بنائی؟ آج تم کہتے ہو ممتاز قادری کا جو نام لیتا ہے اس کے جناب پرچے کاٹتے ہو، دہشت گرد ہے، اور اس کے گھروں میں چھت مارتے ہو، مولی خادم بھی دہشت گرد، ثروت اعجاز صاحب بھی دہشت گرد، پیشوائے اہل سنت بھی دہشت گرد، قائد اہل سنت بھی دہشت گرد، سارے دہشت گرد۔ اور ذلیل جو پتروں پاکستان جنہیں پڑھایا پینے کا، یہ کرائے کے نہیں لایا، میں بھی ان کو نہیں دیکھ رہا، یہ مجھے بھی نہیں دیکھ رہے، یہ کرائے کے لوگ نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شہید ہونے کے لیے آیا۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی تھی ان کو سب کو، اور ابھی بھی آپ پتہ نہیں ہمیں یہ کیا کیا گالیاں دے دیں گے، آپ نے شہید کیوں نہیں کروایا، پھر کیا کریں گے؟ توجہ توجہ توجہ، بات سنیں توجہ۔ قائد اعظم سے چندہ مانگا اقبال نے، کہا میں نے علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی ہے، تحریک رہائی بنائی ہم نے، نہیں یہ تحریک تو دہشت گردی کی ہے۔ میں نے کہا پھر علم الدین ڈیفنس کمیٹی اقبال نے کیوں بنائی؟ کہا غازی کو چھڑانا ہے۔ اس نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، اس نے تو اس سلطنت کا قانون ہاتھ میں لیا جن کے اقتدار پر سورج نہیں غروب ہوتا تھا۔ لاکھوں سلام ہو قائد اعظم پر، اور کہنے لگے اقبال یہ چندہ مانگتا تو مسلم لیگ واسطے، تو میں نہیں سی دینا تھا، گن کے پیسے دینے سن، یہ کسی غریب واسطے منگتا میں کہ تینوں گن کے دینے سن۔ چیک بک قائد اعظم نے جیب وچوں کڈی، اقبال کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا چندہ منگیا تو عاشق رسول واسطے، جتنے تو لکھے گا قائد اعظم اتنے دے دے گا۔ یہ میڈیا کو دیکھ کر تقریر نہیں کر رہا، میری تقریریں سے بھی زیادہ سخت بڑی ہے، میں نے کبھی مجمع کو دیکھ کر تقریر نہیں کی۔ ہاں جی، میرا تعارف یہ ہے، میرا تعارف اگر میڈیا چلا دے، میں کون ہوں؟ کتا پاک رسول اللہ دا، کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے۔ کیوں؟ کتا تو رکھا اس لیے جاتا ہے نا، تو مالک کی حفاظت کرے۔ کتا پاک رسول اللہ دا، اے قائد اہل سنت کھڑے، اے پیشوائے اہل سنت، اے غازی صاحب کے بڑے بھائی، اے جرنیل اہل سنت، اے حاجی صاحب، اے صاحبزادہ سید نائب چیئرمین، اے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہ سارے اہل سنت کے مشائخ علماء سٹے جوتے، تسی حضور کے غلام، تسی بھی حضور کے غلام، تسی بھی رسول اللہ دا۔ میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے۔ کیوں؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا تھا۔